سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کی دعاؤں سے حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، وہ بھی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اے بار الہ میرے پیارے حسین کو اس حادثہ حائلہ سے بچا لے۔ اگر دعا کی جا رہی ہے تو دعا یہ کی جا رہی ہے کہ پروردگار جب میرے پیارے بیٹے حسین کے اوپر وہ مشکل ترین گھڑی آ جائے تو میرے پیارے بیٹے حسین کو ایسے مقام پر ایسے وقت میں صبر عطا فرمانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، انہیں بھی اس چیز کی خبر دی گئی کہ آپ کا پیارا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کو بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کو امام حسین پر قربان کر دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہمیشہ اللہ کے رسول یہ فرماتے اے حسین مرحبا، میں نے آپ کے بعد پر میں نے حسین تم کو اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ بھی دعا نہیں کر رہے ہیں امام حسین کو بچانے کے لیے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا کر رہے کہ پروردگار مجھے اس حادثہ حائلہ سے بچا لے۔ اگر جو بھی دعا کی جا رہی، اگر امام حسین خود دعا کرتے تو امام حسین کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ آؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، آپ کی بارگاہ میں جب ایک وفد آیا تھا، نصرانیوں کا ایک وفد آیا تھا آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ اے محمد رسول اللہ تم یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت اللہ کے روح اللہ ہے، اللہ کے کلمے ہیں۔ حضرت کنواری مریم بطول کی طرف القاء کیے گئے۔ ان نصرانیوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ خدا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تین ہے، تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک اللہ تو وہ ہے جو مالک حقیقی ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تیسرا حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد دلیل یہ پیش کی اے نصرانیوں تمہیں معلوم ہے تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، تو ان کو جب اللہ کا خلیفہ مانتے ہو، اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے تو ان کی ماں ہے، صرف باپ نہیں ہے، تم انہیں کیوں اللہ کا بندہ ماننے سے انکار کرتے ہو؟ لیکن وہ جھگڑنے پر تیار ہے۔ تو آیت نازل ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو آیت یہ ہے کہ اے محبوب تم سے جب نصرانی لوگ جھگڑے تو آپ جھگڑے نہ ان سے بلکہ ان سے یہ کہہ دے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنی اولادوں کو لے کر کے آ جاؤ، ہم اپنی اولادیں لے کر کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آ جاؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر کے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر کے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو غیر حق پر ہے اسے غرق کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، نصرانیوں سے کہا تو نصرانیوں کا گروہ روایت میں آیا ہے وہاں سے جاتا ہے، ایک دن بعد یا اس کی صبح وہ اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ، اپنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کر کے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے دست اقدس میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 5 حضرات ہیں جو اسلام کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، اسلام شریعت کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ان نصرانیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
नसरानियों का जो बड़ा एक सबसे बड़ा आलिम था जिसका नाम अब्दुल मसीह है, जब वो दूर से देखता है तो अपने साथियों से पूछता है, ऐ साथियों ये बताओ जो ये सामने आए हैं इनमें मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर इस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी और इन लोगों ने आमीन कह दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा। अगर ये अल्लाह की बारगाह में किसी पहाड़ को हटने की दुआ कर दो तो अल्लाह उस पहाड़ को जगह से हटा देगा। अब तुम्हारे ऊपर ये जाहिर हो चुका है, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मुबाहिला ना करो, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इनसे जुजिया माफी मांग लो, जुजिया देना गवारा कर लो। वो सारे के सारे नसरानी जो है जुजिया देना गवारा कर लेते हैं लेकिन मुबाहिला नहीं कर रहे हैं। वो हुसैन आजम है जिनको देख करके नसरानी मुबाहिला से दूर भाग रहे हैं, और अली को देख करके मुबाहिला से दूर फरमा रहे हैं, दूरी इख्तियार कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अहले नसारा पर, अहले नजरान पर अज़ाबे इलाही बहुत करीब आ चुका था। अगर वो आज ये मुझसे मुबाहिला कर लेते तो इनके सुबह कयामत तक के कोई नसरानी बाकी न रहता, सारे नसरानी जो है दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिया जाते, जंगल जला दिए जाते, चरिंदो परिंद जला दिए जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन को देख करके नसरानियों ने मुबाहिला ना किया, बल्कि नसरानी ये खुद कह रहे हैं अगर ये लोग दुआ कर देंगे अल्लाह उनकी दुआओं से पहाड़ को हटा देगा। इमाम हुसैन जब अपनी शहादत की खबर जान रहे हैं लेकिन आप बारगाह इलाही में दुआ नहीं कर रहे हैं। अगर दुआ कर रहे हैं तो दुआ ये कर रहे हैं, परवरदिगार जब मुश्किल तरीन वक्त आए तो मुझे सब्र अता फरमाना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न सब्र के दामन को छोड़ा है, न नमाजों को कज़ा किया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर करबला के मैदान में पानी बंद किया गया, आपको भूसा भूखा प्यासा रखा गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरह तरह की अज़ियतें दी गई। करबला के मैदान में सात मुहर्रमुल हराम से आग के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, नहरे फुरात के ऊपर पहरा बिठा दिया गया था। वो नहरे फुरात जिससे तमाम लोग पानी पी रहे थे, काफिर तक के पानी पी रहे थे, चरिंदो परिंद पानी पी रहे थे, जानवर पानी पी रहे थे। अगर प्यासा रखा जा रहा था तो हुसैन इब्ने अली को रखा जा रहा था, आपके तमाम साथियों के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखों प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन यजीद के नापाक हाथ में हाथ देना गवारा नहीं कर रहे हैं। यजीद की बैयत से बराबर मुखालिफत कर रहे हैं कि हम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। आखिर यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? आज हम हुसैनी होने का दावा कर रहे हैं, हुसैन आजम से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। क्या आपने गौर किया करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने वहां से हमें मैसेज क्या दिया है, हमें पैगाम क्या दिया है? सिर्फ नाम लेने से कोई हुसैनी हो जाता है या कलमा पढ़ लेने से आप मोमिन तो मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन मुकम्मल ईमान नहीं हो सकता है। आप जब तक के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल नहीं करेंगे, कलमा पढ़ करके बज़ाहिरान मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन मोमिन नहीं हो सकते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में आग के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। आप चाहते अगर यजीद की बैत कर लेते तो यजीद आपके कदमों में अपने सर का ताज रख देता, आपकी जूतियों को अपने सर का ताज बना लेता, दुनिया के तमाम खजाने आपके कदमों में रख देता। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार क्यों की थी? यजीद के हाथ में अपना हाथ क्यों नहीं दिया? यजीद की मुखालिफत क्यों करते रहे? उसकी वजह क्या है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद नमाजों को छोड़ने वाला था, यजीद नमाजों को छोड़ रहा था, यजीद शराब नोशी कर रहा था, यजीद जो है हर वो खुराफात कर रहा था, जुआ खेल रहा था, शराब पी रहा था, नमाजों को छोड़ रहा था, नाच गाने का वो आदी था। इमाम हुसैन
اللہ تعالیٰ عنہ اس یزید کے اگر ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو آج کا مسلمان یہ کہہ سکتا تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں یعنی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دیا تو ہمیں کون سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام حسین نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے امت نانا جان کی امت کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں اگر فاسق و فاجر کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے تو جھکنا نہیں، اگر اس کی مخالفت میں تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے تو جان قربان کر دینا، اگر اولاد کی قربانی پیش کرنا پڑے تو اولاد کو قربان کر دینا، لیکن نانا جان کی شریعت راج نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کربلا کے میدان سے میسج کیا دیا؟ امام حسین نے یزید ناپاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے کر کے ہمیں پیغام دے دیا کہ جب ہم جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس اہل بیت کو ہم مان رہے ہیں، وہ امام حسین اگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، کیا شراب پینا ہمارے لیے درست ہے؟ کیا ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں؟ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو اسی لیے تن سے جدا کرایا تھا کہ یہ دین جو پہنچایا تھا اسی لیے پہنچایا تھا، نماز جو ہم تک پہنچائی تھی اسی لیے پہنچائی گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں یہ سارے واقعات جو پیش آئے اسی لیے پیش آئے؟ ارے انہوں نے تو پیغام یہ دیا تھا کہ تم نماز کے دامن کو نہ چھوڑنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، ہر برائی سے دور رہنا، لیکن آج قوم مسلم کا حال کیا ہو چکا ہے؟ جو برائیاں اس وقت پائی جا رہی تھی وہ بھی ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، آج کے مسلم بھی نانا جان کا ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جو برائیاں یزید کے اندر پائی جا رہی تھی آج وہی برائیاں مسلم سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو امام حسین کی شہادت کا مطلب کیا رہا؟ ہم امام حسین سے کیسی محبت کر رہے ہیں؟ اگر آپ یقیناً ہم سے امام حسین سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے تو ہمیں جو میسج دیا ہے، کربلا کے میدان میں آپ تیر و تلوار کے سائے میں ہے، آپ کے اوپر تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، تلواروں سے وار کیے جا رہے ہیں، کبھی بازو کاٹا جا رہا ہے، کبھی پشت میں تیر زخم کھا رہے ہیں، ان زخموں کو کھا کر کے بھی آپ نمازوں کو قضا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ پیغام یہ دے رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں تیر و تلوار کی بوچھار میں رہ کر کے بھی ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ آج ہم حسین کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں اگر امام حسین سے سچی محبت ہے تو ان کے پیغام پر عمل کرو، ان کے سچی محبت کرتے ہو اہل بیت سے، کربلا والوں سے اگر تمہیں سچی محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے قول و فعل کو اپناؤ۔ صرف نام لینے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے، صرف ان کا نعرہ لگانے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے۔ اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کے پابند بن جاؤ، برائیوں سے دور ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سر کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں قرآن کو رکھے ہیں لیکن قرآن کا ورق پلٹ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مصیبتیں ہم پر نہیں آئیں گی تو اور کس پر آئیں گی؟ اس لیے اے لوگوں اب بھی وقت ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، سچے حسینی بن جاؤ، اہل بیت سے سچی محبت کرو۔ جب ان کے نقش قدم پر چلو گے تو حسین سے محبت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور اہل بیت سے محبت کے صدقے کل میدان محشر میں ان کے نانا جان ہماری اور آپ کی شفاعت کر کے جنت بھی دلائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے دوران گفتگو
جو غلطیاں خامیاں لغزشیں ہوئی ہوں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.